الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیسن ہے عبادات۔ تو جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آخری دن ونٹر بریک کے لیے اسلامیات میں سے کچھ کام دیا گیا تھا تحریری۔ اس میں پہلا تھا سبق عبادات میں سے 20 معروضی سوالات یعنی خالی جگہ پر، اور اسی سبق سے 3 جنرل سوالات اور اس کے جوابات بنانے۔ تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں معروضی سوالات کی طرف۔ بطور ڈیمو آپ کو یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے تو آپ نے اپنی نیٹ کاپی میں ہر اسٹوڈنٹ نے کس طرح معروضی سوالات بنانے ہیں۔ تو سب سے پہلے کام آپ نے کرنا ہے، دونوں سائڈ پہ مارجن لائن ہو، بالکل نیٹ آپ لے کے سبق، اس کے بعد عبادات، معروضی سوالات، اور یہاں پر 2 معروضی بنائے گئے ہیں۔ نمبر 1 ہے عبادت عربی زبان کے لفظ عبد سے نکلا ہے، تو یہاں پہ ڈیش سے نکلا ہے یعنی عبد سے نکلا ہے۔ دوسرا ہے عبد کے معنی بندگی، اطاعت اور ڈیش کے ہیں، تو یہاں پہ تعمیل حکم کے ہیں۔ اس طرح آپ نے اپنے بک میں سے 20 معروضی سوالات اس طرح کے بنانے ہیں، جس کو خالی جگہ پر بھی کہتے ہیں۔ اور دوسرا کام آپ لوگوں نے کرنا تھا وہ ہے جنرل سوالات بنانا۔ تو سبق عبادات، جنرل سوالات اور جوابات کی ہیڈنگ دینے کے بعد پہلا سوال ہے نماز کا مقصد کیا ہے؟ اس کا جواب ہے نماز کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ تو ہر اسٹوڈنٹ اپنے بک میں سے 20 معروضی یعنی خالی جگہ پر اور 3 جنرل سوالات کوشش کرے کہ خود ہی بنائیں۔ یہ تو نیٹ کاپی میں تحریری کام تھا۔ اب ہم آتے ہیں سبق کی طرف۔ تو سبق ہے عبادات۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں عبادات یہ جمع ہے عبادت کی، اور یہ عربی کے لفظ عبد سے نکلا ہے، اور جس کے لفظی بہت سارے معنی آتے ہیں، جیسے بندگی، اطاعت اور تعمیل حکم۔ بندگی کا مطلب یہ ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے اس کی، اور اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ فرمان برداری۔ تعمیل حکم کا معنی ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اس کی تعمیل کی جائے، اس کو بجا لایا جائے۔ تو یہ تو اس کے عربی زبان کا لفظ عبد سے نکلنا اور اس کے لفظی معانی تھے۔ اصطلاح میں، ٹرمینالوجی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کہ کسی کی برتری بالادستی کو، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو مان کر اور اپنی آزادی کو چھوڑ کر اس کے سامنے عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بالادستی اور برتری کو تسلیم کر کے، مان کر، اپنی آزادی، خود مختاری اس کو چھوڑ کر، اور اللہ رب العزت کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکنا یا عاجزی انکساری کا اظہار کرنے کو عبادت کہتے ہیں۔ اب اس میں تیسرا یہ آتا ہے کہ اسلام عبادت کے بارے میں کیا کہہ رہی ہے، کہ اسلام میں عبادت کا مفہوم کیا ہے۔ تو اسلام میں عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنا الہ یعنی رب مان کر اس کی بندگی اور اس کی عبادت اور اطاعت کی جائے، اور جب بھی ہمیں کوئی تکلیف مصیبت ہمارے اوپر آ جائے تو سب سے پہلے ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر جتنی بھی نعمتیں اور احسانات کی ہے ان تمام مہربانیوں، نعمتوں کا ہم خود اعتراف کریں، دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اللہ جل شانہ کی بندگی اور اطاعت کریں۔ اسلام میں عبادت کا یہ مفہوم ہے۔ تو جب بھی ہمارے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، تو سب سے پہلے جہاں پر انسان کا ذہن جائے تو یہ اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اور مسلمان کے لیے ضروری یہ ہے جب اس کے اوپر کوئی مصیبت تکلیف آ جائے تو سب سے پہلے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف
دھیان لے کر جائیں اور اسی سے مدد مانگیں۔ اور اللہ جل شانہ نے انسانوں کے اوپر جتنی ساری نعمتی احسانات اور مہربانیاں کی ہیں ان سب کو سامنے رکھ کر اللہ جل شانہ کی عبادت اور اطاعت کی جائے اتنی ہی شوق کے ساتھ جتنی ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مہربانی کی ہے۔ اور پھر یہ اطاعت اور بندگی اپنے طریقے سے نہ ہو بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہو۔ اور انسان خود بھی سورۃ فاتحہ میں اس کا اعتراف کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے، تیرے سوا کسی کے سامنے جھکتے نہیں ہیں۔ جب تیرے ہی سامنے جھکنا ہے تو مدد جب مانگیں گے تو تجھ ہی سے مانگیں گے۔ یہ مسلمان کا شیوہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا نہیں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں مانگتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انسانوں کی رہنمائی کے لیے انہی عبادات کے لیے کچھ قواعد اور اصول مقرر کی ہے۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے تو یہ کہ ان کے لیے اوقات مقرر کی ہے۔ جو بھی عبادت ہم کرتے ہیں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص وقت متعین کیا ہے، جیسے نمازوں کے لیے فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ تو یہاں پر فجر میں بھی ایک خاص وقت ہے اور ظہر میں بھی ایک خاص وقت ہے، اسی طرح عصر میں اور مغرب عشاء میں۔ اب اگر کوئی بندہ کہیں کہ میں تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں گا اور اس کی سامنے سر جھکاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ کچھ اوقات ایسے ہیں جس میں عبادت کرنا یعنی نماز پڑھنا حرام ہے، جیسا کہ طلوع فجر کے وقت، جب زوال کا وقت آ جائے تو اس وقت، اور جب سورج غروب ہو رہا ہو تو اس صورت میں بھی نماز نہیں ہوتی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقدار متعین کی ہے۔ اب اگر کوئی کہیں کہ میں فجر کی نماز میں 5 رکعت پڑھوں گا تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ فجر کے لیے 2 رکعت سنتیں اور 2 فرض اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں۔ اسی طرح ہر نماز کے اوقات کے ساتھ ساتھ اس کے لیے مقدار بھی متعین فرمائی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں دوسری عبادات کی طرف، جیسے روزہ ہے، تو اس کے لیے فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں روک کے رکھا ہے، تو اس کی یہ کیفیت ہے۔ اگر یہ کیفیت اور یہ اوقات نہ ہوتے تو ہر آدمی اپنی مرضی کے ساتھ عبادت میں لگا رہتا۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان اوقات کو جانیں، ان کی مقداروں کو پہچانیں اور ان کیفیات کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اطاعت کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے معروف معنوں میں یہ جو ہم عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور حج پہ جاتے ہیں، ان سب کو دوسرے الفاظ میں ارکان اسلام بھی کہتے ہیں۔ تو ارکان اسلام میں سے یہ 4 یہاں پر بتائے گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلمہ تو ہر مسلمان پڑھتا رہتا ہے، جب تک کلمہ نہ ہو اس وقت تک آدمی مسلمان ہی نہیں ہوتا، اس لیے یہاں پر یہ 4 بیان فرمائے کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان ہر وقت مسلمان، اس کی عبادت ساری زندگی اس کی زندگی پر محیط ہے۔ جس لمحے میں بھی وہ ہوتا ہے وہ عبادت میں شمار کیا جاتا ہے، تب ہوتا ہے جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے پر ہو۔ جیسا کہ ایک کافر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم لوگ کتنی عبادت کرتے ہو؟ اس نے کہا ہم 24 گھنٹے عبادت کرتے ہیں۔ تو اس پر اس کافر نے کہا کیا تم کھاتے پیتے نہیں ہو، سوتے نہیں ہو؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہم یہ سارے اعمال کرتے ہیں لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقوں پر کرتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ عبادت ایک مسلمان کی تمام زندگی پر محیط ہے، اس کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے قرآن نے کہا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی جی آپ ان کو کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت، میرا جینا اور میرا مرنا سب رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ اور اللہ تعالیٰ خود ایک اور جگہ فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ انسان کی تخلیق اور پیدائش کا مقصد اور جنوں کا وہ یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ عام طور پر عبادت کو
3 پہلوؤں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس تمام عبادات کا جو سرچشمہ ہے اور سرپرست ان میں اللہ تعالیٰ کی رضا مقدم ہو، یعنی ہم جتنی بھی عبادات کرتے ہیں، ہاں وہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے یا دوسرے ارکان ہے، تو اس میں سب سے مقدم یہ ہو کہ ہم اللہ کی رضا کے حصول کے لیے یہ کر رہے ہوں۔ اس کے بعد دوسری کیٹیگری آتی ہے حقوق اللہ کی اور حقوق العباد کی۔ تو حقوق اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق، وہ حقوق جو اللہ کے اپنے بندوں پر مقرر کی ہے، تو اس میں یہ ارکان اسلام آتے ہیں، جس میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے اور حج ہے۔ جیسا کہ نماز کے بارے میں فرمایا گیا کہ یہ فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اس طرح زکوٰۃ کا مقصد یہ ہے کہ دولت چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے روکا جائے۔ اور روزے کی فرضیت کا مقصد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تو پتہ چلا کہ روزے کا مقصد یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو۔ اور حج کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کی خاطر انسان اپنا مال جان سب کچھ خرچ کرے، تو یہ حج کا اصل مقصد ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو ہے حقوق العباد، یعنی وہ حقوق جس کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے، انسانوں کے ساتھ ہے یا حیوانوں کے ساتھ ہے۔ تو انسانوں کے ساتھ یہ ہے کہ ہم ہمدردی اور اس کے ساتھ رواداری کا سلوک کریں، اور اسی طرح حیوانوں اور نباتات کے ساتھ اچھا رویہ رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں سے اچھی طریقے سے بات کرو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ دوسرے کے جو حقوق ہے اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تمام جو آتے ہیں عبادات میں سے، یہ حقوق العباد میں سے ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔